نکاح کس شخص پر فرض ہو جاتا ہے، اس کی ذرا کچھ تفصیل بتلا دے۔ جواب: عبارات فقہا کے دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص مہر اور بیوی کے نان نفقے کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو کہ مہر بھی دے دے گا اور اس کو نان نفقہ جو اس کی ضروریات ہے وہ بھی ادا کرتا رہے گا، اور اس شخص کو یہ اطمینان ہو کہ وہ بیوی پر کسی بھی اعتبار سے ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، اور طبیعت کے اندر نکاح کا ایک ایسا تقاضا بھی ہو رہا ہو کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو نکاح کے بغیر زنا سے بچنا ممکن نہ ہو اس کے لیے، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بحر الرائق شامیہ اور فتح القدیر تاتار خانیہ حاشیۃ الطحطاوی وغیرہ کی عبارات سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ فَإِن تَيَقَّنَ الزِّنَا إِلَّا بِهِ فَرْضٌ، یہ در مختار کی عبارت ہے۔ پھر اس کے تحت جو ہے فتاوی شامیہ میں عبارت نقل کی گئی ہے، وہاں تفصیل دیکھ سکتے ہیں، یہ تو مختصر تھا۔ فتاوی شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی چوتھی جلد 63 صفحے پر، اور البحر الرائق جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی تیسری جلد 140 صفحے پر، اور فتح القدیر جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی تیسری جلد 178 صفحے پر۔ اور شامیہ کے اندر تھوڑا سا اور عبارت ہے، وَهَذَا إِنَّ مِلْكَ الْمَهْرِ وَالنَّفْقَةِ، اس کے تحت جو ہے ایک عبارت اور نقل کی ہے، یہ مہر اور نفقے کے سلسلے میں شامیہ ہی کے اندر تھوڑا سا آگے چل کر کے عبارت اسی صفحے پر چوتھی جلد صفحہ 64 پر جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ فتاوی تاتار خانیہ چوتھی جلد صفحہ 4 پر، اور حاشیۃ الطحطاوی، اس کی جو حاشیۃ الطحطاوی علی الدر ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ 4 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اردو کتاب المسائل کے اندر بھی چوتھی جلد صفحہ 41 اور 42 پر اس کو نقل کیا ہے، لہذا ان کتابوں سے مراجعات کی جا سکتی ہے۔